اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان صدق اللہ العظیم۔ اس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، گو شروع تو مجھے نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کرنا چاہیے، لیکن جو صورتوں اور آیات کی ترتیب ہے میں اسی حساب سے آپ کے سامنے پیش عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام میں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگے چل کر جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آیت سورہ یونس میں بعد میں آتی ہے، اس لیے میں صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گو انبیاء علیہ السلام کے آنے میں ترتیب حضرت نوح علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے۔ تو قوم ابراہیم کس کی عبادت کرتی تھی، صرف 2 آیتوں میں پہلے یہ سن لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا مانتے تھے۔ وہ بعض ان کو وسیلہ مانتے تھے، یا ان کے اندر وہ بالکل طاقت مانتے تھے، اور ان کے اندر وہ تاثیر مانتے تھے کہ یہ کچھ کیا کر سکتے ہیں۔ میں شروع کر رہا ہوں سورہ صافات سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں وہ قصہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ مشہور ہے، جب انہوں نے بتوں کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فراغا الی آلہتہم فقال الا تاکلون، آپ چپ چپاتے خاموشی سے ان کے معبودوں کے پاس گئے، فقال الا تاکلون، اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم بات نہیں کرتے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، وہ بت پرست دوڑے باغے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال فتعبدون ما تنحتون، آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کو پوجتی تھی، اور آپ نے بتوں کو توڑا اور بتوں سے مخاطب ہوئے کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے، اور قوم سے کہا تم ان کو پوجتے ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اب ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا، اس کا ذکر سورہ انعام میں ہے، اور دیکھیے کہ ان کے بارے میں وہ کیا مانتے تھے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جس آیت کا ٹکڑا میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا، آرگیومنٹ کرنا شروع کیا۔ آپ نے جواباً فرمایا کیا تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ اس ساری آیت سے میں نے جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے ان سے بالکل خوف نہیں کرتا، ان سے نہیں ڈرتا۔ اگلی آیت میں پھر یہ دوبارہ الفاظ آتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے۔ ان 2 آیتوں میں سورہ انعام کی 79 اور 80 آیت اور 81 دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن سے ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ فرما رہے ہیں میں ان سے کیوں ڈروں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ وہ قوم اپنے ان بتوں سے جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے پہلے کی بات ہے،
ان کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ قوم ابراہیم جو تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے ڈرا رہی تھی کہ یہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے نہیں ڈرتا جن سے تم ڈرا رہے ہو۔